الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، مشائخ طریقت، بالخصوص شہزادے صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ یہ ہماری اور آپ کی نہایت خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ دنیا کی لا تعداد اور بے شمار نعمتیں وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن دولت ایمان ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ دھن دولت، عزت شہرت، جائیداد اور پراپرٹی، سلطنت، حکومت اور اقتدار، یہ دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو مل جایا کرتی ہے، مگر ایمان یہ مخصوص بندوں ہی کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم ہے کہ رب نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار بنایا۔ یہ ساری دنیا اور سارے انسان رب کے بندے ہیں۔ انسان خدا کو مانے یا نہ مانے، اللہ جل مجدہ کی مخلوق سے اور اس کے بندہ ہونے سے کوئی خارج اور باہر نہیں ہے۔ یوں ہی کوئی اپنے آپ کو رسول پاک کا امتی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر انسان رسول پاک کا امتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کوئی ان کا وفادار امتی ہے اور کوئی بے وفا اور غدار امتی ہے۔ رب نے ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، ظاہر سی بات ہے جن کے پاس یہ میں نعمت نہیں وہ للچائیں گے، جلیں گے، حسد کریں گے، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے اسلام کے قانون کے خلاف
نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد پیش کیے اور اپنی نااہلی کا ثبوت دیا۔ حضور مجدد الفسانی علامہ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں کئی طرح کے فتنے تھے، ان میں سے ایک فتنہ خود اقتدار کا فتنہ تھا۔ اہل حکومت اسلام کو نیست و نابود کرنے اور ایمان و کفر کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ان علماء سو کی ٹولی تھی جو حکومت کے ہر ناجائز کام کی تعویل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور تیسری طرف ان مکار صوفیوں کا ٹولہ تھا جو اپنے مکر و فریب کی چادر میں لوگوں کو چھپا کر ان کو بدعقیدہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مجدد الفسانی نے ان تینوں فتنوں کی سرکوبی کے لیے قدم آگے بڑھایا، حکومت کا بھی مقابلہ کیا، ان علماء سو کی بھی سخت گرفت فرمائی، اور مکار صوفیوں کا بھی آپ نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اکبر کا فتنہ دین الہی ہندوستان سے نابود ہو گیا۔ ان علماء سو کی حرکتیں نہ جانے کب کی ہوا منصورہ ہو گئیں، مکار صوفیوں کا زور بھی ختم ہوا۔ مجدد الفسانی سے حکومت ٹکرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس مرد مجاہد نے بباغ دہل اعلان کیا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ مجدد الفسانی نے بباغ دہل اعلان کیا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اکبر کا فتنہ ختم، بہت سارے فتنے نیست و نابود ہو گئے، مگر سرہند شریف کی سرزمین پر مجدد الفسانی کا مزار پرانوار آج بھی برجے خلائق بنا ہوا ہے، اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ تمہید اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت آج جن کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس عظیم البرکت ذات نے ہندوستان میں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے خلفاء نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف قدم آگے بڑھایا، ان کے بڑوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہی میرٹھ، وہاں کی چھاونی میں حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بڑے مدح و ثنا کے کلمات کہے ہیں، میرٹھ کی چھاونی میں جب انگریزوں نے ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے تیاری کی، کہا مولانا آپ کی کوئی تمنا، آپ کی کوئی خواہش؟ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا، میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ انگریز حیران ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا اور شعر سنانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ اس پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے والی ذات ہم کو کیا پیغام دینے کے لیے کہہ رہی ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے مخاطب کر کے لوگوں سے کہتے ہیں، سنو اے مجھ کو پھانسی کے پھندے پر لے جانے والوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی،
सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के बिस्तर पे यूं नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अल्लामा सैयद के बैत अली काफी मुरादाबादी ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि हमारे सर को इस्लाम की पाबंदी करने के जुर्म में तुम अगर काटना चाहते हो काट लो, मगर एक मर्द मोमिन के सर को तुम बातिल के सामने झुका दे। तारीख हमेशा दोहराई जाती है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत के जमाने में अंग्रेजों का जुल्म भी था, देवबंदियों का सितम भी था, कादियानियों की गुमराही भी थी, नदवियों का फितना भी था, न जाने कितने फितने थे। इसीलिए किसी ने उन हालात को देख करके इमाम अहमद रजा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है, न जाने सुन्नियत पर कैसी कैसी आफतें आती, इमाम अहमद रजा खां का अगर पहरा नहीं। इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहु ने 1000 किताब लिखकर हमारे ईमान को तहफ्फुज़ फराहम किया, और आज दुनिया के जिस खित्ते में चले जाइए आपको हर मिंबरों मेहराब से ये आवाज सुनाई देगी, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं बहुत ही एतमाद से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में छोड़ दिया जाए लोगों को कि किसी को बुलाओ नहीं, किराया दे करके भीड़ इकट्ठा न करो, तो मैं बहुत ही एतमाद से कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ऐसा चेहरा है कि जिसके नाम पर बगैर बुलाए हुए लाखों दीवाने दिखाई दे जा सकते हैं, और वो कोई और जात नहीं है, वो ताजुश शरिया की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया। इमाम अहमद रजा ने हर बातिल ताकत का अपने कलम के जरिया मुकाबला करके ये दिखा दिया कि एक मर्द मोमिन अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, मगर शरीयत मुहम्मदिया का हस्ते कभी उस पर कभी आदमी अपने ज़मीर को बेच नहीं सकता है, शरीयत मुहम्मदिया का सौदा नहीं कर सकता है। इमाम अहमद रजा खुद्दसा सिर्रहु ने 1000 किताबें लिखी। आपने न जाने कितनी मर्तबा उलमा की जबान से ये वाकया सुना होगा कि जब आला हजरत का विसाल हुआ, आज ही की तारीख थी जब इमाम अहले सुन्नत इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मौलवी अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा बरेली के मौलाना अहमद रजा का इंतकाल हो गया। उसने फौरन हाथ उठा करके दुआ करना शुरू कर दिया। लोगों ने उससे पूछा कि जिंदगी भर बरेली के मौलाना अहमद रजा तुम्हारी तकफीर करते रहे और तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की खातिर हाथ उठाए हुए हो। मौलवी अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था, यही राज तो तुमने समझा नहीं, इसी नुक्ते को तो तुमने समझा नहीं। सुनो ए मेरे गिरदो पेश बैठने वालों, सुनो, हम अगर दुनिया के सामने ये चैलेंज कर देते कि दुनिया के अंदर जितना इल्म है अगर किसी के अंदर इकट्ठा हो सकता है तो वो सिर्फ कौम मुस्लिम है, और अगर कोई हमसे पूछता कि वो कौन है तो हम बरेली के अहमद रजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 किताबों को लिखकर इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इमाम अहमद रजा ने सिर्फ शहर बरेली को अजमत नहीं बख्शी बल्कि हिंदुस्तान को वो वक़ार अता फरमाया है कि बरेली शहर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की निशानी बन गया है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें इस शहर से दीनी बुनियाद पर मोहब्बत और लगाव है। इमाम अहमद रजा दुनिया से तशरीफ ले गए। आज कुछ लोग कहते हैं उन्होंने किताबें तो लिखी मगर उन्होंने अपराध नहीं तैयार किए, लेकिन दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। इमाम अहमद रजा के तलामेजा तो तलामेजा हैं। उस जमाने के नाबालिग बच्चों के इल्म का हाल ये था
کہ علامہ سید دیدار علی صاحب علیہ رحمت و رضوان جب بریلی شریف پہلی مرتبہ اعلی حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اتفاق سے نماز کا وقت تھا، اعلی حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ علامہ سید دیدار علی صاحب نے چاہا جلدی سے پانی لے کر وضو کر لوں اور جماعت میں شریک ہو جاؤں، دیکھا تو کنویں سے بھشتی کا ایک نابالغ بچہ پانی نکال رہا ہے۔ علامہ سید دیدار علی صاحب نے فرمایا بیٹے ذرا اس میں جلدی سے پانی دے دو۔ وہ نابالغ بچہ بھشتی کے گھر کا رہنے والا پانی نکال رہا تھا، مگر علامہ سید دیدار علی صاحب سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے دیے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ علامہ سید دیدار علی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا کہ جس امام احمد رضا کی گلی میں رہنے والے بھشتیوں کے نابالغ بچوں کا یہ علم ہے، اس گلی کے امام احمد رضا کا علم کیا ہوگا؟ مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ رب قدیر نے اعلی حضرت کے شہزادوں کو وہ نور علم دیا، حجت الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی خوبیاں عطا کی۔ ایک مرتبہ مجھ سے علامہ سید ظہیر احمد زیدی علیہ رحمت و رضوان بیان فرمانے لگے، بیچ میں کوئی دوسرا راوی نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ کاس گنج حاضر ہوا تھا، حضرت تشریف فرما تھے، میں نے حضرت سے کچھ پوچھا، حضرت نے فرمایا مولانا کیا کیا یاد ہے میں آپ کو سناؤں۔ جب میں علی گڑھ سے بریلی منظر اسلام پڑھنے کے لیے آیا، اس وقت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قل اور آخری قل کی محفل اور سے مبارک محلہ سوداگران میں ہوا کرتا تھا۔ علامہ سید ظہیر احمد زیدی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں نیا نیا علی گڑھ سے منظر اسلام پڑھنے کے لیے آیا تھا اور سے مبارک مسجد کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان چادر گاگر کے ساتھ مریدوں کے جھرمٹ میں نکلتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی میرے ساتھ منظر اسلام کے سارے طلبہ اور اس کی محفل میں شریک تھے۔ حضور حجت الاسلام جب اپنے کاشان مقدس سے نکلے، چادر کے بیچ میں ہیں، چاروں طرف مریدین نے چادر پکڑ رکھا ہے۔ علامہ سید ظہیر احمد زیدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نور کی لکیر آسمان سے اتری اور جس طرح سے حجت الاسلام جا رہے ہیں نور کی وہ لکیر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور جب حضور حجت الاسلام روضہ پاک کے اندر داخل ہوئے وہ نور بھی اندر چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ کل کی محفل ختم ہوئی، میں ابھی جوانی کی پہلی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس نور کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیا کہ امام احمد رضا کے عرس میں فرشتوں کی یہ نورانی لکیر ہے، جس کے عرس کی تقریب میں فرشتے رحمت کے شریک ہوں، اس کا سجادہ نشین یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے دامن کو پکڑ کر کے رسول پاک تک پہنچا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے اعلی حضرت، اسے حجت الاسلام کے پیارے پوتے ہمارے اور آپ کے سہارا حضور تاج الشریعہ۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ حضور تاج الشریعہ اگر جنگل میں چلے جائیں تو انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع خدا جانے کہاں سے اکٹھا ہو جاتا ہے، اور آدمی مجبور ہو کر کے بابا کے دوہل یہ کہنے لگتا ہے ان کا سایہ تجلی، ان کا نقش پا چرا، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین،